ناول کا نام آخر شب کے ہم سفر، باب 43، رچرڈ بارلو۔ ڈنر کی طویل میز پر بہت بڑھیا ولایتی کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں پھولوں سے سجی یاسمین بلومنٹ مرحومہ کی تصویر رکھی تھی۔ شہر کے اہم انٹلیکچوئل، اخبار نویس، ادیب، چند وزراء اور باقی نئی دولت مند بنگلہ دیشی اپر کلاس کے مرد اور عورتیں چھری کانٹوں سے کھانے کھاتے ہوئے مصروف گفتگو تھے۔ تاریخ کے سباق سے انسان کی نصیحت حاصل نہ کرنے کا نام تاریخ ہے۔ بحری عقاب مچھلیوں پر اب بھی جپٹا مار رہے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ سب جا کر ایوان نشست میں بیٹھ گئے۔ ریحان الدین احمد، شارک اسکن کی سفید شیروانی، چوڑی دار پائجامہ، سلیم شاہی جوتے، سلور گرے بال، پہلے سے زیادہ ہینڈسم نظر آ رہے تھے اور اس جگہ جگمگاتے مجمع میں اب بھی ہیرو بنے ہوئے تھے، اہم، کامیاب، دولت مند۔ کل صبح ارجمند منزل میں بریک فاسٹ کی میز پر وہ صاف گوئی سے کہہ رہے تھے، میری مرحومہ امی کی روح خوش ہوگی، جن کے ساتھ ان کے تایا نے بے انصافی کی تھی، ان کی جائیداد ہڑپ کر کے ان کو ایک غریب کسان سے بیاہ دیا تھا، مگر قدرت نے اب ان کے ساتھ انصاف کیا۔ وہ یہ سن کر بونچکی رہ گئی۔ انسان کا ذہن، انسان کا دل و دماغ قطعاً ناقابل فہم ہے۔ انہوں نے کہا تھا، دیکھو، میں نے مدتوں پہلے متحدہ بنگال میں جوتیاں چٹکھائیں، جیل کاٹے، پھر مغربی بنگال میں، پھر جب مجھے وہاں اور یہاں چانس ملا میں اسے دونوں ہاتھوں سے قبول نہ کرتا۔ شام ناصرہ نے کہا تھا، فرقان بھوکی پیڑھی کا شاعر بننے جا رہا تھا، اب وہ اس پیٹ بری پیڑھی کا لیڈر ہوگا۔ کھانا نہایت لذیذ تھا۔ کلب کے چیف شیف نے بہترین فرانسیسی ڈشیں تیار کی تھیں۔ دیپالی نے دوبارہ سوچا، اس جشن یاسمین بلومٹ پر کتنا بے تحاشا روپیہ خرچ کیا گیا ہوگا، جبکہ خود یاسمین نے برسوں در در کی ٹھوکریں کھائیں اور کارخانوں میں مزدوری کی۔ سیاہ چاند پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ یاسمین، تم کیتکی کا پھول تھی جس نے سانپوں کو اپنی اور کھینچا۔ زندگی کے سانپ تمہیں ڈس گئے۔ اس کے قریب ایک گروپ پاکستان اور بنگلہ دیش کی سیاست پر تبادلہ خیالات کر رہا تھا۔ ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انگریز یا فرانسیسی یا جرمن کہتے ہیں، ہم نے یہ جنگ لڑی، ہم نے وہ فتح حاصل کی، ہم نے فلاں ایکٹ پاس کیا۔ اس سب کانٹینٹ کی ہسٹری میں ہم کہیں نمودار نہیں ہوتا۔ مغلوں نے یہ کیا، ہندوؤں نے یہ کیا، پہلے انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہم تھے، اب بنگلہ دیش اور پاکستان الگ الگ ہم ہیں۔ اچانک اس نے خود کو کہتے پایا، اگر جناح صاحب نے پاکستان نہ بنایا ہوتا تو آج بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ خاموش ہو گئیں اور وہ سوچنے لگی، مدر انڈیا کا تصور بھی باقی ہندوستان کے قوم پرستوں کو دہشت پسند ہندو بنگالیوں نے دیا تھا، جو تخریب پسند کالی کے روپ میں شکتی کی پوجا کرتے تھے اور دیوی ماں کے قدیم دراوڑی تصور کے پرستار تھے۔ اور ان اولین دہشت پسندوں میں، جن کو انگریزوں نے ٹیررسٹ کہا اور ہندوستانیوں نے انقلابی، کافی اینٹی مسلم بھی تھے، اور بنکم چندر کا آنند مٹھ ان کا آدرش تھا، اور بدرا لوگ کی سیاست اور مسلم اشراف کی سیاست کے کراس کرنٹ نے پاکستان بنایا اور پاکستان کی سیاست نے بنگلہ دیش، اور انفرادی طور پر مختلف لوگوں کی شخصیتوں اور کرداروں اور مزاجوں اور اعمال و افعال کے کراس کرنٹس کے اثر سے اقرار کی اور قوموں کی زندگی بنتی اور بگڑتی ہے۔ وہ جنجلا کر سامنے دیکھنے لگی جہاں آرکسٹرا بج رہا تھا، اور فلور پر ریحان الدین احمد کا کیمبرج پلٹ بیٹا فرقان برطانوی سفارت خانے کی ایک لڑکی کے ساتھ مصروف رقص تھا۔ اس لڑکے کی تازہ ترین اور جدید عصری مغرب کی نوجوان نسل کے ذہنی رویوں نے کی تھی۔ وہ برطانیہ اور فرانس کے نیو لفٹ اور طارق علی کے دور کے بعد کی پروڈکٹ تھا۔ کیا اس امن پرست انٹلیکچوئل فرقان احمد کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ میں انقلابی نظمیں لکھنے کی سزا کالا پانی تھی؟ کیا ہم پر تاریخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے؟ میرے چچا دنیش چندر سرکار پھانسی کے تختے پر کیوں لٹک گئے؟ ان کا نام اب کسے یاد ہے؟ یا اشفاق اللہ کا؟ اور اس باغی ناصرہ نجم السحر کا کیا ہوگا؟ کیا بہت جلد وہ خود بھی اپنے موجودہ خیالات کو ترک نہ کر دے گی؟ کیا کسی ایسے رویے کے بیک لیش کے طور پر پھر کوئی نیا رویہ نمودار نہ ہوگا؟ ناصرہ کب تک
باقی رہ پائے گی۔ جب انقلابی مسلسل ایک دوسرے کو ریویشنسٹ کہہ رہے ہیں، جب خود انقلابی اعتدال پسندوں کو انتہا پسند ایک اسٹیبلشمنٹ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب لیڈروں کے ذاتی کرداروں اور ان تعصبات، کمزوریوں اور ان کے مزاجوں اور اعصابی کیفیتوں کا اثر ان کی رہبری پر پڑتا ہے، پائلٹ جو مسافر بردار طیارہ اڑاتا ہے اس کی صحت اور اعصاب کا برابر معائنہ کیا جاتا ہے، مگر لیڈر کی ذہنی اور اعصابی صحت کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے، ہماری جنریشن نے کیا کیا؟ اب ایسا لگتا ہے ہم لوگ بیچ ہائیکر تھے، راستے کے کنارے کھڑے انگوٹھے دکھا رہے تھے۔ ایک کار رکی، اس نے لفٹ دے کر ماسکو پہنچا دیا۔ دوسری کار رکی، اس نے واشنگٹن۔ کچھ لوگ اونٹ پر بیٹھ کر مکہ مدینہ واپس گئے، کچھ بیل گاڑی پر بیٹھ کر بنارس۔ میرے لیے جو کار رکی وہ ذرا آگے جا کر ہی فیل ہو گئی۔ بنگال کی وشنو مت میں ہر مرد کرشن اور ہر عورت رادھا کی تصویر ہے۔ وہ اس کو یہ بات معلوم نہیں تو کیا ریحان کرشن تھا اور میں رادھا؟ لڑکپن میں یہی سمجھا کرتی تھی ابھی گرمیاں آئیں گی اور یہاں میرے اس پیارے حسین دیس میں قدم کے دل کی شکل والے پتوں میں زرد پھول کھلیں گے، لاکھ کے پیڑ پھولوں سے لد جائیں گے، سلطانہ چمپا مہکے گی، برسات آئے گی، ساگوان کے سفید پھول۔ آپ مجھے مسٹر ریحان الدین احمد نے بتایا کہ برطانوی راج کے خلاف بنگال کی انڈر گراؤنڈ انقلابی تحریک میں شامل رہ چکی ہیں۔ ایک صحافی نے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے اس کا سلسلہ خیالات کا منقطع کر دیا۔ کل صبح میں آپ کا انٹرویو لے سکتا ہوں ماں تصویر؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، چلے جائیے میرے پاس سے، اس نے تقریباً چلا کر درشتی سے جواب دیا۔ لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آئی ایم سوری مسز سین، صحافی نے نرمی سے کہا اور وہاں سے ٹل گیا۔ عجیب بد مزاج بڑھیا ہے، اس نے باہر جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اب گلوپوش ڈائس پر تقریریں شروع ہو چکی تھی۔ مادام یاسمین بلومٹ مرحومہ کو خراج عقیدت ان کا موضوع تھا۔ ان کے فن کی عظمت پر روشنی ڈالی جا رہی تھی۔ ابھی اس سے بھی تقریر کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ آخر اسی مقصد کے لیے اسے اتنی دور ویسٹ انڈیز سے مدعو کیا گیا ہے۔ عجیب بات تھی، اس سے اتنے دنوں میں آج تک کسی نے گانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ شاید لوگ یہاں کب کے بھول چکے تھے کہ وہ عباس الدین احمد کی شاگرد تھی۔ ایک زمانے میں اس کے ریکارڈ گھر گھر بجتے تھے کہ وہ آل انڈیا ریڈیو ڈھاکہ سے گاتی تھی، جو ریڈیو پاکستان ڈھاکہ بنا اور اب ریڈیو بنگلہ دیش۔ آواز کی لہریں۔ ریحان تک نے یادگار کمیٹی والوں سے نہیں کہا تھا کہ وہ تقریبات میں کسی روز اس کے گانے کا پروگرام رکھوا دیں۔ ہر طرف عجیب کنفیوژن تھا۔ ریحان اب ہائی فنانس کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ ناقابل یقین، وہ ہال کے ایک کونے کی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب ایک اور نوجوان اس کی طرف آیا، جھک کر کہا، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس مادام یاسمین بلومٹ کی ڈائری ہے، کیا آپ اسے ہمیں عنایت کریں گی؟ ہم اسے بڑے شاندار طریقے سے کتابی صورت میں چھپوائیں گے، وہ ایک ادبی شاہکار ہوگا۔ دیپالی کا چہرہ تیش سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زہریلی نظروں سے نوجوان کو گھورا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کوئی جواب نہ دیا اور تیز تیز چلتی ایوان نشست سے باہر نکل آئی اور برآمدے کے آخری در میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے جامن کے درختوں پر پونم کا چاند نکل آیا تھا۔ وہ چاند بھی بہت پریشان معلوم ہوتا تھا، جس طرح وہ پشیمان تھی، اور اندر سے دل ہی دل میں ریحان نادم تھا۔ وہ اور یاسمین تو اتنی پچھتائی تھی کہ اس دنیا ہی سے بھاگ نکلی۔ در کے نزدیک بچھی چھوٹی میز پر ایک سفید فام نوجوان تنہا بیٹھا ڈنر کھا رہا تھا۔ ایک خاتون کو نزدیک کھڑا دیکھ کر مغربی تہذیب کے مطابق تعظیماً وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اندر اتنا ہجوم ہے کہ میں گھبرا کر باہر آ گئی، دیپالی نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ اس عمر میں انسان زیادہ بھیڑ بھڑکا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بہت دور سے آئی ہوں، ویسٹ انڈیز سے، یہاں بیٹھ جاؤں؟ شیور میم، وہ مقابل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں کرسٹوفر ٹیگرٹ ہوں، میں یہاں سیر کے لیے آیا ہوں، اس وقت اپنے ایک دوست کا انتظار کر رہا ہوں، اب تک نہیں آیا۔ یہ لیجئے، وہ آ رہا ہے۔ ایک اور سفید فام سنہرے بالوں والا نوجوان لمبے لمبے ڈھک برتا آ کر میز کے قریب کھڑا ہو گیا۔ رچرڈ بارلو، مسز سین، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ ہیلو، مسز سین نے کان کھڑے کیے۔ یہ واقعہ بہت مختصر دنیا ہے، میں تمہارے والد کو جانتی ہوں اور تمہارے بھتیجے سے چند روز قبل ایتھنز کے راستے میں ملی، تمہارا سوتیلا بھتیجا سوامی آتم انند شنکر پریمی۔ اوہ، آٹم انند، کریزی گائے،
ڈک بارلو نے شفقت سے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ اگلے مہینے رشی کیش میں تمہارا انتظار کرے گا، مسز سین نے کہا۔ ڈک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ وہ 28 سال کی عمر میں کامیاب انٹیریئر ڈیکوریٹر بن چکا تھا، مگر زندگی سے مطمئن نہ تھا۔ اس کے دوست کرسٹوفر نے اس کے لیے بیرے کو ڈنر کا آرڈر دیا۔ ڈک نے کہا، آرتھر کوئسلر نے کہیں پر لکھا ہے، اتفاقات کا سلسلہ عقل چکرا دیتا ہے۔ یہی دیکھیے مسز سین، آپ کی میرے بھتیجے سے اور مجھ سے ملاقات۔ ساری زندگی اتفاقات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ دوسرے انگریز نوجوان کرسٹوفر ٹیگرٹ نے، جو بہت زیادہ ذہین معلوم نہ ہوتا تھا، فلسفیانہ انداز میں اظہار خیال کیا۔ بیرے نے مچھلی کی ڈش لا کر رچرڈ بارلو کے سامنے رکھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سبزی خور بن چکا ہوں، میرے لیے سلاد لے آؤ۔ یہ مچھلی، اس نے دیپالی کو مخاطب کیا۔ کیا معلوم میری مرحومہ پھوپھی مس ایلس بارلو یہ مچھلی رہی ہوں۔ وہ گارو ہلز میں مشنری تھی، اور ان کی پھوپھیاں، میری گریٹ گریٹ آنٹ مشنری میبل بارلو سیتا پور میں ہیضے سے مریں، اور مس مارڈ بارلو چین میں مشن چلاتی تھی۔ ان کو باکسر بغاوت کے دوران چینیوں نے مار ڈالا۔ آنٹ ایلس کو گارو ہلز میں کمیونسٹ قبائلیوں نے قتل کر دیا۔ ہاں ہاں۔ تینوں اپنے خیال میں شہید ہوئیں۔ اس وقت روپہلے پر اگائے نور کے ہالے پہنے یسوع مسیح کے سامنے کوائر میں گا رہی ہوں گی میتھوڈسٹ حمد۔ There is a happy land far far away where the saints in glory stand bright bright as the day۔ وہ گنگنانے لگا۔ وہ متواتر شراب پی رہا تھا، اور اس کا عرق آلود چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ مسز سین، بچپن میں آسٹریلیا میں بھی اسکول میں یہ حمد گایا کرتا تھا، لیکن ہیپی لینڈ کہیں نہیں ہے۔ یورپ، امریکہ، انگلستان، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، کہیں نہیں۔ اور میرا ستیلا بھتیجا سوامی آٹم انند شنکر پریمی کہتا ہے، ہم سب اپنی اپنی کرموں کا پھل کھا رہے ہیں، اور اپنے سنسکاروں کے مطابق میری بیچاری سوکھی چھوارا خشک مزاج مجرد مقدس آنٹ ایلس دوسرا جنم لے چکی ہوں گی۔ تو کیا پتہ وہ اس مچھلی کی جون میں اسی بنگال کے ایک دریا میں پیدا ہوئی ہو، اور وہ مچھلی اب اس پلیٹ میں میرے سامنے تلی ہوئی رکھی ہو، تو میں بیچاری آنٹ ایلس بارلو کو کس طرح نوش کر سکتا ہوں۔ ہاں ہاں۔ اب اس نے کرسٹوفر ٹیگرٹ کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے پچکارنے لگا۔ دیپالی دفعتاً شدید کراہیت کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ڈک بارلو کہتا رہا، مسز سین، میں بائیو ہوں، مگر مجھے کرسٹوفر سے اتنی محبت ہے کہ شاید ہم دونوں شادی بھی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے، گے شادیاں اب کافی ہونے لگی ہیں۔ کرس ٹیگرٹ نے شراب زیادہ نہیں پی تھی اور اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ وہ دیپالی سین کے سامنے جھمک کر سرخ ہو گیا۔ اندر حال میں یاسمین بلومٹ مرحومہ کے متعلق تقریریں جاری تھی۔ دیپالی نے کہا، اچھا، گڈ نائٹ، اب میں چلتی ہوں۔ ڈک نے دہرایا، کیا پتہ اس پلیٹ میں آنٹ ایلس بارلو تلی ہوئی رکھی ہوں، یا گریٹ آنٹ میبل ان کو سزلر پر تلا گیا ہو۔ چھن چھن چھن، ہم سب سزلر پر تلے جا رہے ہیں، آپ بھی، میں بھی، ہم سب۔ میں بائیو ہوں۔ اگر ہمارے بنگال سویلین امپیریلسٹ بارلو بزرگوں کو اور نامور گریٹ گرینڈ فادر سر ایڈورڈ بارلو اور میرے چچا ونگ کمانڈر رچرڈ بارلو کو، جن کے اسم گرامی پر میرا نام رچرڈ ایڈورڈ بارلو رکھا گیا، معلوم ہو جائے، اور میرے خاندان کی ان نامور مرحومہ مشنری خواتین مٹلڈا، میبل، مارڈ ایلس کو معلوم ہو جائے کہ چارلس بارلو ICS کا ایک پوتا ہندو سوامی بن گیا، اور جیمز بارلو کا ایک پوتا، چارلس بارلو کا ایک بیٹا گے، تو ان کی قبروں کے اندر بونچال آ جائے گا۔ مسز سین، آپ اب بھی بے حد دلکش ہیں۔ ہم نو جنریشن والے صاف گو لوگ ہیں۔ ریاکاری آپ لوگوں کا اور آپ کے پرکھوں کا مسلک تھا۔ میرے بارلو بزرگ، ان کے ساتھی، جب میری انگلینڈ کے پبلک اسکولوں میں پڑھتے تھے تو وہ بھی گے ہوا کرتے تھے، مگر آسکر وائلڈ کو پروسیکیوٹ کرتے تھے۔ لیڈی چیئرز لور ممنوع تھی، مگر معزز خواتین وہی سب کرتی تھی۔ آپ بہت جاذب نظر خاتون ہیں۔ میں بائیو ہوں۔ کیا آپ محض ہیٹرو ہیں؟ مجھے افسوس ہے، میں نے آپ کو صدمہ پہنچایا۔ آپ غالباً ایک کلوزسٹ کیسر ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر تیز تیز قدم رکھتی واپس کلب کے اندر چلی گئی۔
باب نمبر 44 آتمار شانتی۔ بنگلہ دیش विमान سے ڈم ڈم پر اتر کر وہ سیدھی ریلوے اسٹیشن گئی، 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا۔ وہ آزادی کے 30 سال بعد کے ہندوستانی عوام کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹرین کولکتے سے نکلی، پرانے مٹھوں اور عہد ایسٹ انڈیا کمپنی کے کئی آلود 2 منزلہ بنگلوں کے برابر سے گزرتی بولپور روانہ ہوئی۔ مقابل کی سیٹ پر ایک بوڑھی بنگالی بیوہ بال منڈائے سفید موٹی دھوتی کی آنچل سے سر ڈانپے اکڑوں بیٹھی بڑے اہتمام سے کدو کے بیج نکال رہی تھی۔ نوکیلی مونچھوں والا ایک تنومند لمبا تڑنگا پوربی بھیا گلے میں تعویذ پہنے اپنی 4 سالہ بچی کو گود میں بٹھائے کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ بچی کی مانگ میں گہرا سندور رچا تھا۔ چائلڈ میرج اب بھی موجود ہے۔ میں اسے یہ دیکھ کر دھکا سا لگا۔ کونے میں 3 طالب علم ایک سیاسی بحث میں مصروف تھے، پھر انہوں نے اکتا کر ایک ساتھ لمبی جمائی لی۔ دوسرے کونے میں ایک بدصورت مارواڑی عورت کارچوبی نائلون کی گلابی ساڑی کے آنچل کا گھونگھٹ کاڑے بیٹھی تھی۔ ایک اندھا وشنو بکاری ایک تارا بجا رہا بھیک مانگتا کوریڈور میں سے گزرتا ڈبے میں آیا اور مادھو آچاریہ کا مدر اشٹک لاپنے لگا۔ دھرم مدھرم ودنم مدھرم نینم مدھرم ہستم مدھرم۔ 2 مسافروں نے اسے 5 پیسے دیے۔ وہ کچھ دیر متوقع کھڑا رہا، پھر ٹٹولتا باہر چلا گیا۔ ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ 2 مسلمان کسان بڑی سی چھجے والی تنکے کی ٹوپیاں، 4 خانہ تہمدیں، چھدری داڑیاں، ایک کے باہر کو نکلے ہوئے دانت، ایک بوری اٹھائے اندر آئے۔ ڈبہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں فرش پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ ٹرین پھر روانہ ہوئی۔ دونوں طرف دھان کے کھیتوں میں سارس کھڑے تھے۔ اسپاٹ غیر دلچسپ لینڈسکیپ بنگلہ دیش کے مسحور کن پکچریسک مناظر سے اس قدر مختلف۔ وہ میرا وطن تھا، دیپالی نے سوچا، اور اس کے دل پر ایک گھونسا سا لگ گیا۔ وہ میرا وطن تھا، مشرقی بنگال جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، اور میں جلا وطن۔ براوان اسٹیشن آیا اور نکل گیا۔ بولپور پر ٹرین رکی۔ بیگ اٹھا کر وہ پلیٹ فارم پر اتری۔ سامنے ہی شوکیس میں شانتی نکیتن کی مشہور ریشمی ساڑیاں رکھی تھیں، اور مرشد آباد میں اب بالوچر ساڑیاں دوبارہ بنائی جا رہی تھیں۔ روایتی بالوچر کاریگر استاد عبدالباسط خان کو راشٹرپتی کی طرف سے قومی انعام مل چکا ہے۔ کولکتہ میں کھوکھو کی بیوی نے اسے بتایا تھا، جو کاٹیج انڈسٹری کے محکمے میں ملازم تھی۔ اسٹیشن کے باہر سائیکل رکشاؤں کا ہجوم۔ مدکوک رکشے والے ایک لڑکا دانت نکو سے خالی رکشہ چلاتا اس کی طرف آیا۔ سامنے چھوٹا سا بازار، اسلامیہ ہوٹل، بڑی مسجد، پرانا مانوس شانتی نکیتن۔ چند منحنی سے طلبہ اٹیچی کے سنبھالے رکشاؤں پر بیٹھے اسٹیشن کی طرف آ رہے تھے۔ کہاں چلوں دیدی؟ لڑکے نے پوچھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہمارا نام علی حسین۔ علی حسین، اس نے دہرایا۔ یہ مدکوک رکشہ والا علی حسین انڈیا میں بھی موجود تھا، بنگلہ دیش میں بھی، پاکستان میں بھی۔ اس کے لیے کچھ نہیں بدلا تھا۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر اس نے اپنے پرانے پروفیسروں کے متعلق دریافت کیا۔ چند مر چکے تھے۔ پروفیسر مرتضیٰ حسین بھی مر چکے تھے، جن کے اصرار پر وہ یہاں داخلہ لینے آئی تھی۔ ایک کمرے میں جا کر وہ دم سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ باہر رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، اور کمرے میں مچھر بنا رہے تھے۔ اجاڑ اجاڑ اجاڑ، جلد از جلد پورٹ آف اسپین اپنے گھر واپس پہنچنا چاہیے۔ اس نے اپنا نفیس شاندار بیڈ روم کا تصور کیا۔ للت اس وقت نہ جانے کیا کر رہے ہوں گے وہاں، اس وقت نہ جانے کیا بجا ہوگا۔ اوہ، اب یہ سوچنے میں کون سر کھپائے کہ اس وقت وہاں کیا بجا ہوگا۔ بے رونق ڈائننگ ہال میں جا کر اس نے بد مزہ کھانا کھایا۔ بد مزہ کھانا، بے تکے لوگ۔ پہلی بار اسے احساس ہوا جنوبی امریکہ میں 28 سال گزارنے کے بعد وہ اس جگہ کے لیے اجنبی ہے۔ صبح تیز دھوپ میں وہ اپنی پرانی مادر درسگاہ پہنچی۔ بے رنگ، بے رونق، معمولی نو عمری میں یہ جگہ خوابستان معلوم ہوتی تھی۔ شانتی نکیتن کا رومانس، علم و فن اور آدرشوں کا گہوارہ۔ وہ ادھر ادھر ٹہلی، ٹیگور کے مکان کا چکر لگایا، واپس گیسٹ ہاؤس جا کر کھانا کھایا، سوئی۔ شام کو پھر باہر نکلی۔ یہ جگہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ تعجب، بے دلی کے ساتھ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی جہاں وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں بیٹھا کرتی تھی، جہاں مہارشی بندر ناتھ ٹیگور کو اچانک عرفان حاصل ہو گیا تھا۔ ہمار پرانیر آرام، مونیر آنند، آتما شانتی۔ غلط، بالکل غلط، سب فراڈ ہے۔ کیسا عرفان اور کس چیز کا؟ تنے کی اوٹ میں چند لڑکیاں باتوں میں مصروف تھیں۔
وہ امیتابھ بچن اور دھرمیندر کا تذکرہ کر رہی تھی۔ سامنے فلم فیئر، اسٹار ڈسٹ اور اسٹار اینڈ اسٹائل رکھے تھے اور ایک ٹرانزسٹر۔ یہ برصغیر کا ایک ایسا خلا ہے جس میں معلق نوجوان ٹرانزسٹرز پر فلمی گیت سن رہے ہیں۔ ناصرہ نجم السحر اور اس کے جیسے نوجوان شاید بہت جلد اب ان تینوں ملکوں میں انوکھے سمجھے جائیں گے، آؤٹ سائڈرز۔ اس نے گھڑی دیکھی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا دقت سے اٹھی، سبزے پر سے گزرتی پھاٹک کی سمت بڑھی۔ کلابون کے باغ میں مہاتما بدھ کا مجسمہ نظر آیا۔ سارا مجسمہ مٹی کا تھا، پاؤں بھی مٹی کے تھے۔ شام ہو گئی اور سال کے ایونیو پر سے پرے سنتھال پرگنے کے کسان درانتی لیے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ کنول اور فصل اور دھنک کے دیوا، سوریا ورن پرتھوی تو کیا بیج ہیں، اور درانتی اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے دل اور ہمارا گھر، تیری تقدیس ہم نے جانج اور بانسری بجا کر کی۔ وہ جنگل کی طرف بڑھی، چاند نکل آیا، کنج کنج پھرے شام، کنج کنج پھرے۔ دور ایک گول سفید سمادھی چاندنی میں چمک رہی تھی، چاروں طرف سے بند کسی مٹھ کے تہہ خانے کی طرح ہیبت ناک گول سمادھی، سفید نیچا سا گنبد، پچھلے کسی زمانے میں ستی ہونے والی کسی مظلوم بیچاری کی خوفناک یادگار۔ دیپالی نے اپنی پیشانی پر سے پسینے کے قطرے پونچھے، دہشت زدہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کنج سے باہر نکلی اور سڑک پر چلنے لگی۔ بولپور کے ہینڈ لوم کارخانے میں باریش مسلمان بنگالی جولاہے کرگوں پر ساریاں بن رہے تھے۔ ان کے پرکھوں نے ڈھاکے کی ململ اور مرشد آباد کا ریشم بنا تھا۔ بور بے کرگے پر بیٹھے، رات پڑے کرگے پر بیٹھے، مور کے پروں ایسے رنگ والی ساریاں بننے والے، کسی مہاراج کماری کے بیاہ کے لیے ساریاں بننے والے جولاہے۔ او میاں جولاہے، سروجنی دیوی نے پوچھا تھا، سرد چاندنی میں اتنے سنجیدہ گمبھیر بیٹھے کیا بنتے ہو میاں جولاہے؟ شاعرہ، پروں جیسا بادل جیسا سفید، کسی مرنے والے کا کفن بنتے ہیں ہم، دلہن کی سرخ ساڑی اور موت کا سفید کفن، تانا بانا، زندگی اور موت، سکھ اور دکھ، نیکی اور بدی، امن اور تشدد، ریحان اور جہاں آرا، یاسمین اور شہرزاد، فرقان اور ناصرہ نجم السحر، چارلس بارلو اور سوامی اتم انند، پادری بنرجی اور رادھیکا سانیال، ریحان اور زہرا، ریحان اور دیپالی، گوری، میں نے تمہارے لیے تالاب کھودا ہے اور سبزی باڑی بنائی ہے، میں تمہارے لیے سندور کی ڈبیا اور ڈاکے سے سینگ کی چوڑیاں لاؤں گا۔ یاسمین ایک بار کہہ رہی تھی وہ ایک روز اپنا ٹروپ بنائے گی اور مولوی جشیم الدین کے نوکشی کانتار ماٹھ قبیلے تخلیق کرے گی۔ دیکھو ہم نے اس کتاب پر سروجنی دیوی سے دستخط لیے ہیں، اسے سنبھال کر رکھنا۔ دیپالی دیدی، میں نے ارجمند منزل کے جلسہ گھر میں سروجنی دیوی کے پالکی بردار کا بیلے پیش کیا۔ سہج سہج پالکی چلے ہو، میری ان کی پریت پرانی، ان بن کلوں نہ پاؤں، جہاں بٹھا دیا تاں ہی بیٹھوں، بیچے تو بک جاؤں، ارے وہ تو دھنک کی طرح غائب، چاند مجھ گیا، چاندنی بجھ گئی، آدھی رات کا جنگل جہاں سیتا پرندوں کی آواز میں چہکا اور محبت ستاروں میں جلملائی، اور شانتی ندیوں کے روپ میں بھی، خزاں نے گایا علم کے دل پر، برستی شفق بادلوں پر پھیلی، دھان کے گٹھوں کے سنہرے طوفان کو تیز آندھی نے بادل کی طرح اڑا دیا، ہوا نے مجھے آواز دی، تم سب کے سارے خواب ان پتوں کی طرح بکھر گئے، سانپ افیون کے پھولوں میں خوابیدہ اور جگنو خاموش چیتے کا راستہ روشن کر رہے ہیں۔ بنگال کے ایک قدیم کوی نے کہا تھا، ہوائیں جنگل کے مندر میں رقصاں ہیں اور خاموش آوازیں دیوتاؤں کو عود و لبان چڑھا رہی ہیں۔ شہزادی زیب النساء نہیں، بیگم جہاں آرا مرشد زادہ پھول بن میں چھپی کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آتے۔ جہاں آرا اور یاسمین اور گونگی مالا تینوں کائنات کے جلسہ گھر میں پردے کے پیچھے سے مسلسل چلائے جا رہی ہیں، آف سٹیج۔ اب صبح کا نارنجی وشنو بیراگی سورج کا لوٹا ہاتھ میں لیے دریا کی اور بڑھ رہا ہے۔ وہ نیلوفر جو آنے والی بہاروں میں کھیلیں گے، وہ ستارے جو آنے والی راتوں میں جگمگائیں گے، وہ یاتری جو مستقبل کے معبدوں کی سمت بڑھیں گے، پتوں کی مہک میں سوتری کا علم اور سیتا کی وفا اور رادھا کا عشق اور شکنتلا کے آنسو اور دمنتی کا خوف پوشیدہ ہے۔ شاعر نے کہا، اور زرد پھول جو بہار کے قدموں کے گھنگرو ہیں، اس نیم تاریکی
میں کسی پرانے خواب کے چمکیلے بھوت معلوم ہو رہے ہیں۔ آسمان کی منڈیر پر ستاروں کے دیے جل رہے ہیں، بادل سنہری نوکاؤں کی طرح آسمان کے دریا پر سے گزرتے جا رہے ہیں۔ بھولپور ریلوے اسٹیشن کے سامنے مسجد کے نیچے برگد تلے ایک مسلمان بوڑھی اندھی بکارن اللہ اللہ پکار رہی ہے۔ زندگی کا میلہ جو ابدیت کے میلے کی سمت رواں ہے۔ ایک بوڑھی فقیرنی مسلسل کلمہ پڑھتی رہتی ہے۔ وہ بارش اور دھوپ میں بیٹھی افلاس اور بھوک اور دکھ سے مصروف گفتگو ہے، مگر بشاش دنیا اس کی پکار سنے یا نہ سنے، اس کا ایمان اس کی حاجت اور مصائب سے زیادہ صاف شفاف ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سروجنی دیوی نے کہا۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے رکشاؤں کا ہجوم۔ ہنس مکھ مدکوک علی حسین اسے اپنی رکشا پر گیسٹ ہاؤس سے لے آیا ہے۔ دیدی اب کب آئیے گا؟ وہ بشاشت سے پوچھتا ہے۔ معلوم نہیں، وہ جواب دیتی ہے۔ سامنے مسجد کے زیر سایہ برگد تلے بوڑھی اندھی بکارن لوگوں کے قدموں کی چاپ پر دھیان سے کان لگائے بیٹھی ہے۔ باب نمبر 45 ونگالا راگنی۔ علی پور روڈ، کولکتہ۔ اپنی کوٹھی کے برآمدے میں روکنگ چیئر پر بیٹھی کماری اوما رائے بالکل اپنی مرحومہ والدہ لیڈی پریتوش رائے معلوم ہوئیں۔ وہی غسیلا چہرہ، وہی جریاں، بائیں ہاتھ میں بڑے سے زمرد کی وہی انگشتری، سفید شال، برف جیسے سفید بال، بالکل کوئی بیوہ مہارانی، راجا ماتا۔ پہلے جتنی موٹی تھی بیماری کی وجہ سے، اب اتنی ہی دبلی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پوڈلز کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ باغ میں چند کالے کلوٹے ننگے پوربی بچے کھرپی لیے گھاس کھودنے میں مصروف تھے۔ 40 سال قبل ووڈ لینڈز، رمنا، ڈھاکہ میں بھی یہی منظر تھا۔ کون کہتا ہے دنیا بدل گئی؟ یا خاموش انقلاب آ گیا، یا نکسلائٹ تحریک چلی اور وہی ارسٹوکریٹک اوما دیوی جے کالی کلکتہ والی۔ نمشکار اوما دیدی۔ نمشکار، کیسے آئیں؟ اب وہ زیادہ کرینکی ہو گئی تھی۔ دیپالی نے بنگلہ دیش اور انڈیا آنے کا مقصد بتایا۔ تم کو معلوم ہے میرے بھائی نرملندو شراب پی پی کر مر گیا، ریحان مجھے چھوڑ کر بنگلہ دیش چلا گیا، دغا باز۔ ان کی جرجری آواز بھرا گئی۔ ریحان کی وجہ سے ان کی زندگی کتنی بڑی ٹریجڈی رہی ہے۔ دیپالی نے محسوس کیا وہ خود کنارے پر کھڑی ہلکی پھلکی تماشائی ہے۔ ریحان اپنی روٹس میں واپس آ گیا۔ اوما دی، ایک وقت آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک مستقل مہوم تہذیبی تصادم اور بے آرامی سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جڑوں میں واپس چلا جائے۔ کیا وہ تم سے یا مجھ سے شادی کر لیتا تو کلچر کلیش کا سامنا کرتا؟ شروع میں نہیں، مگر آخر میں۔ بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے انسان کو اپنے تہذیبی گہوارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی تہذیب کا متلاشی ہوتا ہے۔ کیا ارجمند منزل اس کا گہوارہ ہے؟ اوما دیوی نے آگ بگولا ہو کر پوچھا اور غصے سے ہانپ اور کھانسنے لگی۔ غالباً ایک حد تک، ارجمند منزل بھی اور زہرہ بھی، دیپالی نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں لڑکپن سے ان سے ڈرتی آئی ہوں، اب میں کیوں ڈروں؟ اب یہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اب یہ مجھے بلے نہیں کر سکتی۔ اب میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور اب ریحان الدین احمد بھی درمیان میں نہیں ہے، نہ ڈاکٹر بنوئے چندر سرکار، اور یک لخت اسے ایک انتہائی کمینہ خیال آیا۔ اب میں اوما رائے سے زیادہ دولت مند ہوں۔ پورٹ آف اسپین میں میرا کلونیل مینشن ووڈ لینڈ سے کم شاندار نہیں تو روب کس بات کا؟ کرسی پر آگے کو جھکی کھانستی ہوئی کھجور کی طرح سوکھی چمرخ اوما رائے بے حد قابل رحم اور مضحکہ خیز معلوم ہوئی۔ کیا ہمیں ان سب کو معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے ہمیں اذیتیں پہنچائی؟ کیا یاسمین نے بھی معاف کر دیا تھا؟ شیوا میں نے ریحان کو ہر حال میں دیکھا اور اس کا ساتھ دیا، اوما کھانس کر کہہ رہی تھی۔ جنگ سے پہلے کے لندن میں طالب علم، ڈھاکے میں باول فقیر کے بیس میں انڈر گراؤنڈ انقلابی، آدرش وادی رومانٹک، پارٹیشن کے بعد کلکتے میں سرگرداں پریشاں حال، پھر کامیاب لیڈر، چند روزہ منسٹر، اور اب تم اسے بنگلہ دیش کا نیا ٹائکون دیکھ کر آ رہی ہو۔ اب وہ مجھے مدتوں خط بھی نہیں لکھتا۔ پچھلے دنوں اس کا امن پرست شاعر لڑکا کولکتہ آیا تھا۔ میں نے ٹیلی ویژن کے یوتھ پروگرام میں اسے دیکھا، مجھ سے ملنے تک نہ آیا۔ اچانک انہوں نے پینترا بدل کر کہا، دیپالی تم بہت خوش قسمت ہو، تم مجھ سے ہمیشہ بازی لے گئیں۔ آپ کا ایسا خیال ہے اوما دیدی؟ اس نے سکون کے ساتھ کہا۔ معلوم ہوتا ہے ممڈن اسپورٹنگ اور موہن
بگال کے فٹ بال میچ کے خاتمے پر دو خواتین کھیل کے متعلق تبادلہ خیالات کر رہی ہیں۔ علم ایک مہیب سیاہ پرند کے مانند اڑتا ہوا آیا اور سر جھکا کر پر پھیلا کر ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ بہرا حاضر ہو، مس صاحبہ، گاڑی تیار ہے، چلو تم بھی میرے ساتھ چلو، اما رائے نے دیپالی سے کہا۔ وقت کا کپالک کھوپڑیوں کی مالا پہنے، عصا میں گھنٹیاں اور جھنڈیاں لگائے آگے آگے چل رہا ہے۔ کلب نہیں، مندر، ماں کے مندر۔ اما رائے پہلے لامذہب تھی، اب مذہبی ہو گئی تھی۔ برہمو خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک بھیانک بے جان گروٹسٹک مورتی کی پرستش کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ ان میں اور جاہل بتارنی دیبی میں زندگی نے کیا فرق باقی رکھا؟ وہ دونوں برآمدے کی مرمری سیڑھیاں اتر کر کار میں بیٹھیں۔ کالی گھاٹ، شوفر نے دریافت کیا۔ نہیں، بیلور، مالک نے جواب دیا۔ بلور مٹھ کے ایک مرمری ہال میں درگا کی بڑی مورتی کے سامنے سندھیا کی آرتی اتاری جا رہی تھی۔ باہر احاطے میں چند تلک داری یورپین اور امریکن سنیاسی ٹہلتے پھر رہے تھے۔ پھاٹک پر کالی کی خوفناک تصویریں بک رہی تھیں۔ پوجا کے بعد وہ دونوں باہر آئیں۔ ایک طرف درختوں کا جھنڈ تھا، ڈالیوں پر بندر جھول رہے تھے۔ ایک پیڑ کے نیچے گنے سیاہ بالوں کا جوڑا کنپٹی پر بنائے ایک یگنی دھیان میں محو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، بھیروی اور بادلوں کو کھینچنے والی۔ میگھ رنجنی راگنی کے مانندو بنگالی یا بنگالی بیرو راگ کی ایک بہت قدیم پراچین بنگال کی راگنی ہے۔ سارے راگ راگنیوں کی طرح اس کے ناد مایا روپ ہیں۔ سے علیحدہ اس کے دیوتا مایا روپ یا سائیکک پیکر کا بھی تصور کیا جاتا ہے۔ یوں کہ بنگالی راگنی شیوک کی ایک یگنی ہے جو گھنے ون میں اپنی کٹی کے سامنے ایک مرگ چھالا پر بیٹھی ہے۔ درختوں پر بندر اور مرگ چھالا کے پاس ایک شیر ببر موجود ہے۔ بلور مٹھ کے کنج میں بیٹھی یہ بنگالی بیرگن بنگالی راگنی نہیں تھی، ایک معمولی کمزور عورت تھی جس نے شاید اپنے گھریلو مسائل سے تنگ آ کر یا بیوہ ہونے کے بعد سنیاس لے لیا ہوگا، یا وہ بال ودوا تھی، یا کیا پتہ وہ سچ مچ کی عارفہ ہو، دیپالی نے حیرت سے سوچا۔ وہ اور اما رائے کنج سے گزر کر ایک سنسان صحن میں داخل ہوئی۔ وہاں بھی مکمل سناٹا تھا۔ وہ ایک منڈیر پر بیٹھ گئیں۔ اما رائے نے اپنی سینڈلز نیچے گرا دی، پاؤں منڈیر پر رکھ لیے، مراقبے کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ دیپالی نے بھی اپنے سینڈلز نیچے گرائے، پاؤں منڈیر پر سمیٹ لیے۔ ان دونوں کے جوتے سنگی سپاٹ زمین پر ادھر ادھر پڑے نہایت مضحکہ خیز اور قابل رحم معلوم ہوئے۔ دیپالی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ایک لنگور درخت کی شاخ پر بیٹھا اسے بڑے غور سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ کال راتری، دیپالی نے ہنس کر کہا۔ کون؟ اما دیوی نے چونک کر دریافت کیا۔ کوئی نہیں، دیپالی نے ذرا کمینے پن سے کہا۔ کال راتری شیو کے گھر کا ایک بتنا لنگور کے روپ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، غائب ہو گیا۔ اس وحشت ناک بورے کوارڈرینگل میں چاروں طرف آن جہانی مٹھ داریوں کے خالی حجرے بہت پراسرار معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے خالی پلنگوں کے اوپر ان کے کھڑاواں رکھے تھے۔ ہم اپنے جوتے دنیا ہی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ سامنے چوڑا دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کالی اور بیرو کے 10 ہاتھوں کے مانند پان نہیں پھیلائے کال کی سطح پر بہہ رہے تھے۔ سامنے چوڑا دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کالی اور بیرو کے 10 ہاتھوں کے مانند باہیں پھیلائے کال کی سطح پر بہہ رہے ہیں۔ نروان کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے کہا تھا، پانی پانی میں مل گیا۔ میں شکر بننا نہیں چاہتا، شکر کھانا چاہتا ہوں۔ اس کی یاد خوشبو کا بیس بدل کر ہزاروں میل دور رین ٹری کے سامنے ٹری ٹاپ ہاؤس کے نیچے بھی پہنچے گی، اور رنگین ناؤ والے مانجھی نہ تو جوار کے ساتھ آیا نہ بھاٹا کے ساتھ۔ شہد جیسے چیت مہینے میں کوئلیں کوکیں، پوس کی چاندنی میں مچھیرے مچھلی پکڑنے گئے، پشپ بن میں بمرے گونجے۔ محبت کی باولی نوکا خشکی پر بھی چلتی ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ ایک قتل کر دی گئی، ایک نے خودکشی کر لی، ایک جلا وطن ہے۔ اما رائے برگد تلے منڈیر پر بیٹھی سر جھکائے آہستہ آہستہ دونکنی کی طرح کھانس رہی ہے۔ قہرناک کالی، قہرناک رحیم مادر عظیم، تیری قربان گاہ میں نے پودینے کی پتیوں اور زعفرانی چاول اور موت اور زندگی کے نذرانوں سے انجلی سجائی۔ اما ہماوتی میں تیرے لیے کلیاں اور جنگل کی بیریاں لے کر آئی ہوں۔ امبیکا پاروتی، سارے سکھ اور سارے دکھ تیرے لیے۔ گریجا شمبھوہی، درختوں نے سرسرا کر
दोहराया। डालियां आदमियों के हाथों की तरह हिलने लगीं। शैलपुत्री, शारदा, कानन दुर्गा, गेरी दोहतर दुख्तर को जब राम प्रसाद सुबन माँ माँ पुकारते पुकारते आजिज आ गए थे तो उन्होंने कहा था, माँ माँ मत पुकारो, पता नहीं वो मर चुकी है, वरना आती क्यों नहीं। उमाराए अपनी दौलत और अपने पोडल्स और अपने मुलाजमों की दूसराहत में दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी। अचानक उन्होंने सर उठाकर बड़े इज़्तिराब से कहा, मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ, मेरी ज़िंदगी में अच्छी खबरें बहुत कम हैं। अच्छी खबरें मेरे पास भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं उमा दीदी, दीपाली ने कमीनेपन से जवाब दिया। वो दो बूढ़ी बिल्लियां थीं जो एक सुनसान गली में बरगद तले अपने अपने पंजे तेज किए एक दूसरे के मुकाबले पर मौजूद थी। चंद लम्हों बाद दीपाली ने कहा, जहां आरा माँ अपने सारे खानदान के गोली से उड़ा दी गई। और कोई बुरी खबर सुनाओ। यास्मीन मजीद ने खुदकुशी कर ली और उससे पहले जहां आरा की छोटी बहनें हवाई जहाज़ के हादसे में हलाक हुई। अल्पस के पहाड़ों पर जहाज़ गिरा, उनकी लाशों का पता तक न मिला। वो एक मुर्दा खाने के मोरेट चौकीदार की तरह अब ज़रा तफसील से बयान करने लगी। और जहां आरा जब मारी गई तो उसके खून के छींटों से सारा कमरा लाल हो गया और उसका बेजा निकलकर दीवार से चिपक गया और नवाब कमरुज़्ज़मा को काट कर टुकड़े टुकड़े। और कोई बुरी खबर सुनाओ। मेरे बाबा, आपके साबक हैंडसम मंगेतर हुए बनोए चंदर सरकार कैंसर से मरे। बहुत सख्त तकलीफ से जान निकली। आखिरी वक्त में उनकी शक्ल देखी न जाती थी। और उनसे 2 साल पहले मेरी फूफी बुतारनी देवी अंधी होकर मरी और इतना शदीद ब्लड प्रेशर के पागलों की तरह चीखती थी। और कोई बुरी खबर सुनाओ। और आप सामने देख रही हैं, वो उधर देखिए, प्रीतियों के मुंह से आग निकल रही है। सुची मुख भूत आपके ताक़ुब में है और मेरे ताक़ुब में ज़माना मगरूर इंसानों को कुचल कर रख देता है। अब तुम काली के रूप में मेरे सामने ज़ाहिर हुई हो, उमा राय ने खाइफ होकर कहा। हम अपनी जूनें इसी तरह भुगताएंगी। काली भी मर चुकी है, सूरज ठंडा पड़ने वाला है। दीपाली ने सर्द महरी से जवाब दिया, मैं अपने बाप और फूफी की राख लेकर हर त्वार जा रही हूँ। रास्ते का अंत वही है। सुनिए उमा देवी, बिलोर मठ के सन्यासी क्या गाते हैं, मैं आपको सुनाऊं। दुनिया के इस हाट में माँ बैठी अपनी पतंग उड़ा रही है। लाखों डोरों में से वो एक डोर काट देती है और जब पतंग कटकर बेकरां वसत में पहुंच जाती है तो माँ हंस कर ताली बजाती है। बाब नंबर 46, बेरू राग। आखिर शब की बेकरां तारीकी में बोइंग जट फ़ज़ाए बसीत में तीर की तरह निकलता चला गया। फिर उसकी जगमग करती रोशनियों को गुप अंधेरे ने नगल लिया। तारीकी और आसमान में गिरे इस फौलादी पिंजरे में कई सौ अजनबी आत्माओं के साथ महसूर गैर अहम बेमैनी। दीपाली सीन ने गैर अहम बेमैनी यास्मीन ब्लूमट की डायरी टटोली जो उसके बैग में महफूज थी। उसे मैं वापस ले आई। किसको दूं? कोई उसका वारिस नहीं। खुद मेरा दीपाली सीन का कोई वारिस नहीं। हर इंसान अपना आगाज़ और अंजाम खुद है। लेकिन शायद यास्मीन ब्लूमट की एक वारिस मौजूद है, नासरा नजमुस्सहर कादरी। शायद टोक्यो, होनोलुलु, सैन फ्रांसिस्को, पोर्ट ऑफ स्पेन बहुत लंबा सफ़र है। वक्त का अंदरूनी सफ़र और बैरूनी, और उसके आगे हड्डियां बहा कर ले जाने वाले दरिया का सफ़र और कब्र के कीड़ों की ज़मीन दोज मुसाफत। दफ़ातन उसे बड़ी शदीद तमानित महसूस हुई। वो अभी ज़िंदा है, ज़िंदगी बड़ी नेमत है। यास्मीन ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा था, इट वाज गुड नोइंग यू। इसके बराबर बैठे हुए अमेरिकन नौजवान ने पूछा, इंडियन? ओवरसीज़ इंडियन, वेस्ट इंडीज़। ओह, जमीका, किंगस्टन टाउन, ट्रिनिडाड, पोर्ट ऑफ स्पेन। अचानक बड़ी मसरत के साथ उसे अपने घर का ख्याल आया। स्पेनिश कलोनल मैंशन, वसी बाग, रेन ट्री का जुर्मट, क्लप्सो म्यूज़िक, मिस्ट्रेस सरस्वती, मिस्ट्रेस खैरुन्निसा, काबिल एतबार गैर दिलचस्प शोहर ललित सेन, उसकी अपनी आरामदा खूबसूरत मुतमव्वल दुनिया, खुशगवार मौसम, मौसीकी, लजीज खाने, सैरो सियाहत। आई शुड काउंट माई ब्लेसिंग्स, उसने एक लख्त बेतहा खौफजदा होकर सोचा। हवा मेरे बाप, धरती मेरी माँ, अग्नि मेरे दोस्त, पानी मेरे अजीज, आसमान मेरे भाई। तुम्हारे साथ रहकर जन्म मिलता है, अंत समय तुमको सलाम भेजता हूँ, योगेश्वर ने कहा था। और 20वीं सदी के निसफ आखिर के बंगाल की रकासा यास्मीन मजीद ने लिखा था, मोर बेडटी नहीं, ललित
نہیں، ہنڈول موسم بہار کا بیلے، ساری کائنات کا بیلے کہ اپنی ساری بدی اور رذالت اور کمینگی کے باوجود دنیا بڑی سہانی جگہ ہے، قابل قدر۔ اس نے کھڑکی سے ناک چپکا کر باہر دیکھنا شروع کیا۔ گپ اندھیری رات، چند لمحوں میں صبح کاذب، نیچے سیاہ سمندر اب نظر آنے لگا، اوپر سیاہ آسمان، تخلیق کی اولین رات، ہیبت ناک لرزہ خیز بیرو کے سر، آہستہ آہستہ بہت مدم اجالا۔ اب میں بیرو راگ کا دھیان کرتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی، شبھ سفید پوشاک، ششی دھر، گلے میں مالا، حلق میں زہر، رکت نتیرا، خون سی سرخ آنکھیں، کانوں میں جگمگاتے کنڈل، بور بے جیسے دیوتا گاتے ہیں۔ آنکھیں کھولی، افق پر ہلکی سی سفیدیاں چلی تھی، اپنا نرسنگ پھونکتا شدھ بیرو ساری کائنات۔ اس نے بہت آہستہ آہستہ بہت مختلف سرگمی گنگنانی شروع کی۔ شیو بیرو، ونگالا بیرو، آنند بیرو غنودگی سے آ گئی۔ وہ راگ کے سروں پر تیراکی۔ یاسمی نے اپنی ڈائری میں ایک جگہ لکھا تھا، "It was good knowing you." پھر اس نے چونک کر باہر دیکھا۔ اب مجھے بیرو راگ میں شیو مہاکال کی تقدیس کرنی چاہیے۔ وہ اندر ہی اندر ایک بنگلہ بھجن گانے لگی۔ پھر باہر نظر پڑی، بہت ہی خوبصورت منظر تھا، حد نگاہ تک شفاف پانی اور شفاف آسمان۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ کس کا خیال کروں؟ مہاکال اور مہاکالی پر تو دھیان نہیں جمتا۔ شیو اور شکتی دونوں فیل ہو گئے۔ اندر ہی اندر بہت سے گپت چتر ہیں، کس پر دھیان لگاؤں اور کون سا راگ گاؤں؟ اندر ہی اندر بہت سے گپت راگ۔ نیچے بحر چین کی موجیں پگھلی چاندنی معلوم ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اجالا پھیلا، سوریا ٹھاکر سنہرا نوح ماسک پہنے جاپان کے اوپر نمودار ہو رہے تھے۔ لاکھوں برس سے سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور طلوع۔ ختم شد۔